جی سر، میرا ایکچولی ایک سوال ہے جو پرسنل بھی ہے، اور میں مطلب اراؤنڈ اپنے سوسائٹی میں بھی یہ بہت دیکھتی ہوں۔ دو ایکسٹریم قسم کے لوگ ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں۔ ایک مذہبی، جو مذہبی میں ان لوگوں کو کہہ رہی ہوں جو کہ دنیا سے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں بالکل مذہب کے نام پہ، جو اپنے بچوں کو، اپنی فیملی ممبرس کو بالکل کنسٹرکٹ اور ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں جسٹ ٹو بی آن ون ایکسٹریم، جس کو وہ مذہب کا نام دیتے ہیں۔ دوسری ایکسٹریم میں دیکھتی ہوں لبرل، سو کالڈ لبرل لوگوں کی ہے، جو کہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو دنیا میں ہوتا ہے، جس میں شراب ہو گئی، پورک ہو گیا، وٹ ایور جو بھی، یا وہ ہر قسم کی چیزوں پہ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے سر کہ انسان کی نیڈ ہے سینس آف بلانگنگ، اس نے کسی جگہ بلانگ کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں میرا یہ سوال ہے کہ آج کل کے زمانے میں ان سارے حالات و واقعات اور ایکسٹریمز کو دیکھتے ہوئے آپ میانہ روی کی لکیر کیسے اور کہاں کھینچ سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کافی لمبا ہے، تھوڑا سا اس کا جواب بھی لمبا ہوگا۔ ریلیجیس لوگوں کے بارے میں مجھ سے کافی سوال آتے ہیں، اور میں خود بھی، مجھے بھی لوگ ریلیجیس کہتے ہیں۔ اب یہ لوگوں کی اپنی پرسیپشن ہوتی ہے کہ ریلیجیس کیا ہے اور ریلیجیس کیا نہیں ہے، لیکن ایک بات اسٹریٹ ہے کہ ہمارا جو دین ہے اس میں بڑا کلیئر کٹ ماڈریشن کا ذکر ہے۔ کوشچن یہاں پہ یا ایشو یہاں پہ ارائز کرتا ہے کہ جب ہم ماڈریشن کو ڈیفائن نہ کریں، اور ماڈریشن کی ڈیفینیشن انسانوں کے حوالے کر دی جائے، اور میرا خیال ہے بدقسمتی یہی ہوئی کہ ہم نے دین کی چیزوں کو اسٹڈی کرنے کی بجائے ہم نے دین کے سوالوں کا جواب لوگوں سے ڈھونڈا یا اپنی بائسس سے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ فار ایگزامپل، اگر ایک شخص آج کے دور میں، ایسے میں لوگ دیکھتا ہوں، جانتا ہوں کہ اگر آپ کی ایک گیدرنگ چل رہی ہو اور ایک شخص اٹھ کے نماز کے لیے جانا چاہے تو اس کو فنڈامنٹلسٹ کہہ دیتے ہیں۔ ان کے ایسے بھی سیگمنٹ موجود ہیں جہاں پہ دین کی بیسکس کو پرفارم کرنا بھی فنڈامنٹلزم ہے، اور ایسی بھی دوسری سائڈ پہ ایکسٹریمز موجود ہیں جہاں پہ کوئی چھوٹی موٹی بات بھی ہو جائے تو لوگوں پہ کفر کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں۔ اب یہ دونوں طرف سے ہے۔ کوشچن اس میں پرابلم کہاں سے آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے کہ ہماری جو اپنی پرسیپشنز ہیں، بائسز ہیں، سمپل اگر آپ سوشالوجی اور اینتھروپولوجی میں دیکھیں تو ورڈز کے معنی بدلتے چلے جاتے ہیں۔ آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے ماڈریشن کے کیا معنی تھے وہ کچھ اور ہوں گے، اور آج ماڈریشن کے معنی کیا ہیں؟ آج تو لوگ ماڈریشن کی ڈیفینیشن کے اندر ایسے کام کرتے ہیں جو کہ شریعت میں حرام ہے، وہ اس کو بھی ماڈریشن میں لے کے آتے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں ورڈز کے لیے پیچھے مت جایا کریں، اور ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ورڈز ہیو نو میننگ، میننگز آر ان پیپل، لوگوں میں معنی ہوتے ہیں، الفاظ کے معنی نہیں ہوتے۔ میں بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں، اگر آپ ورڈ ہسبینڈ کو ڈکشنری میں ڈھونڈیں تو اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ ایسا ملے گا کہ لوگ چونک جائیں گے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جو لنگوسٹک ہوتی ہے نا، وہ یہ اس دور کا کلچر بتاتی ہے۔ لینگویج جو ہوتی ہے نا، وہ کلچر بتاتی ہے۔ تو جو ہسبینڈ کا ورڈ ہے نا، یہ دو ورڈ سے بنا ہوا ہے، ہسبینڈ، اور یہ جرمن ورڈ سے بنا ہوا ہے، اور اس کے معنی تھے ہوم اونر۔ یہ شادی شدہ، ان کے یہ میرٹل سٹیٹس نہیں بتاتا تھا۔ 13ویں 14ویں 15ویں صدی میں یہ ورڈ کا کسی شخص کا بھی جس کا اپنا ذاتی گھر ہوتا تھا اس کو کہتے تھے ہی از ہسبینڈ، اور وہ لوگ ڈیمانڈ میں ہوتے تھے کہ یار اس سے شادی کر لو، ہی از ہسبینڈ۔ کرتے کرتے ہم نے اس کو میرٹل سٹیٹس کنسیڈر کر لیا۔ اب یہ اگر آپ دیکھیں 14ویں 15ویں صدی کے لوگ ہو کر ہوں تو ان کے تو معنی کچھ اور ہوں گے، اس کے معنی کچھ، تو یہ کیا معنی تھا؟ تو ورڈز کے معنی بدلتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو آج کے دور میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو نظر آتا ہے وہ اسی وجہ سے نظر آتا ہے کہ اگر ہم نے قرآن پاک کو
دین کو یعنی کہ اللہ کے قانون کو، ڈیوائن لاس کو اگر پڑھنا ہے یا کسی سے ریلیٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس صرف ایک سورس ہے اور وہ ہے حدیث. ادروائز یہ میری اور آپ کی پرسیپشن ہے اور یہ مین ورسز مین ورڈز ہیں. تو جتنا غلطی کا امکان آپ کا ہے اتنا غلطی کا امکان مجھے بھی ہوگا. تو ماڈریشن کی لائن کیا ہے؟ دین ہے ہی ماڈریشن. ماڈریشن کی لائن یہ ہے کہ کئی چیزوں میں کئی حالات میں کئی چیزیں جائز ہو جاتی ہیں. مثلا سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ خنزیر کو منع کیا، حرام کیا، اور ایسے حالات میں کہ جب آپ مر رہے ہو تو خنزیر حلال ہو گیا. اب ایک شخص جو مرتے، اور ساتھ یہ بھی ہے اس کا گائیڈ لائن یہ بھی ہے کہ آپ اتنا ہی، یا آپ کا اللہ کا معاملہ ہے کہ آپ اتنا ہی کھائیں جتنا صرف جی سکیں اور اسی کراہت کے ساتھ کھائیں. تو یہ اس کو ماڈریشن ہی کہیں گے. یعنی کہ دین نے آپ کو دو ایکسٹریمز بتا دی، لیکن یہ دونوں ایکسٹریمز نہیں ہیں، یہ دین ہے. تو دین میں ایکسٹریم اے اور ایکسٹریم بی اور درمیان میں ماڈریشن یہ نہیں ہے. دین صرف دین ہے اور دین ہے ہی سینٹر میں. مثلا دین میں رہبانیت منع ہے، آپ معاشرے کو چھوڑ نہیں سکتے. آپ کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، لیکن آپ کو اسی دین میں رہبانیت نظر بھی آتی ہے. یہ کہا گیا کہ ایسا دور آ جائے کہ جہاں پہ تم اپنے دین کو پریکٹس نہ کر پاؤ تو کنارہ کشی اختیار کر لو. تو دیٹ مینس کہ یہ جو دو ایکسٹریمز میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک شخص اگر ایک آنکھ سے اسی کو پروو کرے کہ رہبانیت نہیں، اور دوسرا ایک آنکھ سے حالات کو، کانٹیکسٹ کو دیکھے بغیر اس چیز کو ریجیکٹ کر دے کہ جناب آئسولیشن میں نہیں جانا یا جانا ہے چاہیے، تو دونوں غلط ہوں گے. تو یہ بنیاد جو سینٹر لائن ہے یہ ایکچولی دین کی دو ایکسٹریمز کی سینٹر لائن نہیں ہے. دین بذات خود ان دو تھنکنگ کے درمیان کا جو پوائنٹ ہے اس کا نام ہے دین. دین بذات خود ماڈریشن کا نام. آپ کسی چیز میں لے جی، اسپینڈنگ سے لے کے اکنامک، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اکنامکس کا کوئی پرنسپل، اب آپ سوچیں معیشت کا پرنسپل، تو آپ نے فرمایا ماڈریشن از ہاف اکنامکس. یعنی کہ جو شخص ماڈریشن پہ رہتا ہے وہ کبھی بینکرپٹ نہیں ہوگا، اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائے گا. تو وہ ماڈریشن کا ذکر ہے، دین میں ماڈریشن ہے. اسی طریقے سے آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو نوافل ہیں، جو آپ کی نان مینڈیٹوری عبادتیں ہیں، اس کے اندر بھی ماڈریشن کا ذکر ہے. تو اب ماڈریشن کو میں نے اکثر لوگوں کو یہ بھی ڈیفائن کر یہ دیکھا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، نماز کا ٹائم ہے، شادی ہو رہی ہے، یہ بیٹھے بحث کر رہے ہیں اور وہ اس کو بھی ماڈریشن ہی سمجھتے ہیں کہ جناب کوئی بات نہیں یار، اگر کوئی شخص اس کے چلا جائے تو اس کو وہ فنڈامنٹلسٹ کا نام دے دیتے ہیں. یہ پرسیپشنز کی باتیں ہیں، دین کی بڑی کلیئر کٹ گائیڈ لائنز ہیں. تو آپ کسی کی پرسیپشن پہ، میری پرسیپشن پہ، کسی اور کی پرسیپشن پہ مت جائیے، سورس پہ جائیے. میں اکثر اوقات کہتا ہوں جو سورس ہوتا ہے نا، پانی سب سے زیادہ کلین اس وقت ہوگا جب وہ چشمے کے سورس سے آپ جا کے پیئیں گے. تو سورس کیا ہے؟ احادیث. اللہ کا حکم کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. اللہ کو فالو کرو، اور اگر اللہ کی بات کو سمجھنا ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. تو آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو چھوڑا بھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائیاں بھی کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ازواج بھی تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بڑھ کے مسکرانے والا بھی کوئی نہیں تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر بھی تھے، ملٹری کمانڈر بھی تھے، اسٹریٹجک لیڈر بھی تھے، اپنی ایک پورے کے پورے اسلام کی امت کے امیر بھی تھے.
اور آپ ہر رول میں ہسبینڈ سے لے کے گھر سے لے کے ہر رول میں باپ کے رول میں آپ نے سارے کام ساتھ لے کے چلائے ہیں. تو بس یہ سمجھیے کہ جو آپ کو نظر آتا ہے، بدقسمتی سے ہم جو نظر آتا ہے اس کی بیس پہ اسلام کو معنی دیتے ہیں. کہ میں نے ایک آج بہت مولانا صاحب کو دیکھا، بہت جناب ان کا نورانی چہرہ تھا، وہ تو ایسے کر رہے تھے. اور ہم لوگوں کو دیکھ کے دین کے بارے میں اوپینین بناتے ہیں. اصولی طور پہ ہمیں دین کو پڑھ کے لوگوں کے بارے میں اوپینین بنانی چاہیے. اب یہ بڑا اسٹریٹجک قسم کی میں نے آپ سے بات کی ہے. میرے پاس اگر پیمانہ نہیں ہے تو میں آپ کے لوگوں کے اپنی ذات کے کس چیز کو، بیہیویئر کو کس سے میئر کروں گا؟ کیا پیمانہ ہے صحیح، کیا غلط کیا؟ اگر آپ کے پاس 12 انچ ہے 1 فٹا تو آپ کہہ سکتے ہیں بھئی تمہارا قد 10 انچ ہے یا یہ چیز 11 انچ کی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس 12 انچ کا فٹا ہی نہیں تو آپ میرے پاس آئیں تو میں کہوں جناب میرا تو فٹا 10 انچ کا ہے، آپ کے آپ کا فٹا 11 انچ کا ہے، آپ کے آپ کا فٹا 6 انچ کا ہے، تو پھر تو ہماری اسٹینڈرڈائزیشن ہی کوئی نہیں ہے. تو اسٹینڈرڈائزیشن کیا ہے؟ دین. وہ اسٹینڈرڈائزیشن ہے، وہ آپ کو بیہیویئر بتاتا ہے، انڈیویجولسٹک بیہیویئر بھی بتاتا ہے، فیملی بیہیویئر بھی بتاتا ہے، سوشل بیہیویئر بھی بتاتا ہے، چوائسیز بھی بتاتا ہے. تو اس لیے آج کے دور میں یہ چیلنج سب سے زیادہ ہے کیونکہ انفارمیشن بہت زیادہ ہے. جتنی انفارمیشن ہے اتنی ہی زیادہ لوگوں کے دماغوں میں کنفیوژن ہے، بیکاز کانفلکٹنگ میسیجز آتے ہیں. اور اکثر اوقات جو میسج دے بھی رہے ہوتے ہیں وہ 2 4 6 8 لائنوں میں جواب دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ لوگوں کے دماغ میں اس کے سے کیا مطلب نکالیں گے. آدھا بات کر دیتے ہیں اور لوگ اس سے پھر غلط مس گائیڈ ہو جاتے ہیں. یہ لوگوں کو سمجھانا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے لیکن ان حالات میں ایسا ہو سکتا ہے. خالی یہ کہنا ہاذا حلال ہاذا حرام، دیٹ از ناٹ سفیشینٹ آج کے دور میں. دس از رائٹ اور دس از رانگ ماسوائے ان چیزوں کے جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ گائیڈ لائنس دے دی ہیں. جن چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ گائیڈ لائنس نہیں دی، اس کا خود یہ مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدلتے ہوئے دور اور لوگوں کے حساب سے اور سچویشن حالات کی بیس کے اوپر اس چیز کا اختیار دیا. نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں بھی گائیڈ لائن دے دیتے. تو ایک باؤنڈری لائن دے دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ صبح آپ 6 بجے اٹھیں گے، رات کو 8:20 پہ آپ سو جائیں گے، دوپہر کا کھانا آپ 12:30 بجے کھائیں گے. یہ گائیڈ لائن اللہ نے نہیں دی. اللہ نے آپ کو صبح اور شام کی گائیڈ لائن دی ہے، اندھیرے اور روشنی کے بارے میں گائیڈ لائن دی ہے کہ دن کو میں نے کام کے لیے بنایا، رات کو میں نے آرام کے لیے بنایا. اب آپ جس جگہ رہتے ہیں اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو خود ایڈجسٹ کرتے ہیں، اپنی بھوک کے مطابق، اپنے رواج کے مطابق، اپنی جو آپ کا کسٹمز ہیں اس علاقے کے رسم و رواج، اس پہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں. اللہ نے بڑا کلیئر کہہ دیا رسول پاک کی ایگزامپل سے، مدر شادی کیا ہوتی ہے. اس کے اندر اگر آپ باؤنڈری لائن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ماڈریشن میں رہنا، ایکسٹرا ویکینٹ نہیں ہونا، خواتین پہ آپ نے ان کے گھر والوں پہ آپ نے ڈالنا نہیں، وحی آتی ہے آپ نے کرنی نہیں، گانے آپ نے گانے نہیں، ڈانس آپ نے کرنے نہیں، پردے کا آپ نے احترام کرنا ہے. ان گائیڈ لائنس کے اندر رہ کے اب آپ نے شادی کیسے پہننی ہے، آپ نے لڑکی نے کون سے کپڑے پہننے ہیں، لڑکے نے کیا کرنا ہے، اور وہ اللہ نے اختیار دے دیا آپ کو. اس باؤنڈری لائن کو چینج کرنے کا اختیار کسی شخص کے پاس نہیں. تو بس یہ ان لفظوں کے چکر میں مت پڑیے گا. ماڈریشن، ریلیجس یا بہت ہی کھلے مزاج کے لوگ، یہ ایک شخص جو میں اکثر بات کہتا ہوں کہ اگر میں بیبی بومر ہوں. بیبی بومر وہ لوگ ہیں جو 1964 سے پہلے پیدا ہوئے. میرے حساب سے جو میرے دماغ میں، اور آپ اس دور کی، میرے دور کی اگر آپ موویز دیکھیں،
میرے دور کے اگر آپ سنگر دیکھیں، میرے دور میں اگر آپ ورڈ حیا دیکھیں کیا ہوتی تھی، ہم سے پوچھیں ورڈ حیا کے کیا معنی تھے، تو آج کی صدی میں، آج کے دور میں نئی نسل سے اگر آپ یہ پوچھیں، جنریشن ملینیل سے، کہ جناب حیا کسے کہتے ہیں، شرم و حیا کیا ہوتی ہے، آنیسٹی کیا ہوتی ہے، آپ شوق میں آ جائیں گے کہ پچھلے 70 سال میں ان الفاظ کے معنی کیسے بدلے ہیں۔ تو جب دین 1400 سال پہلے آیا تھا اور ایک ہی دین آیا تھا، کیا اللہ کو یہ پتا تھا کہ بدلتے دور میں لوگ کیا کریں گے؟ لیکن اگر آپ سورس کے ساتھ چپکے رہیں گے اور اپنے بیہیویئر کو سورس کے ساتھ میئر کرتے رہیں گے تو آپ غلطی پہ نہیں جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے کرائٹیریا دین سے ہٹا کے، سورس سے ہٹا کے مولانا صاحب کے ساتھ لگا لیا، اپنے ابا صاحب کے ساتھ لگا لیا، دادا کے ساتھ لگا لیا، چاچے مامے کے ساتھ لگا لیا، محلے والوں کے ساتھ لگا لیا، تو پھر آپ ایسٹرے ہیں، پھر جب یو آر گون، پھر آپ مس گائیڈیڈ ہیں، کیونکہ آپ سورس سے پانی نہیں پی رہے۔ تو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ لوگ بحث کرتے ہیں، میں ان سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ یار مین ورسز مین ورڈ، اور مین ورسز آپ کا سوال انسان کا، اس کا جواب میں اللہ کی کتاب سے دوں یا میں اپنی اوپینین دوں؟ اپنی اوپینین دوں تو میں گھنٹوں لگا دیتا ہوں، لیکن اگر آپ کو اللہ کی کتاب سے جواب، یہ اسٹریٹ جواب ہے جناب، یہ لائن میں لکھا، اور یہ میں محکمات کے بارے میں بات کر رہا ہوں، متشابہات کے بارے میں اللہ نے جواب نہیں دیا، ناپسند کیا جانے کا۔ اس میں کئی وجوہات، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کچھ اللہ نے آپ کو چھوٹ دی ہوگی اور کچھ اس چیز کے تمہارے مطلب کی بات نہیں، دونوں صورتحال ہو سکتی۔ یہ میرا خیال ہے کہ جو ٹرمینالوجی ہے ان سے بچیں، اپنے آپ کو صرف اس لیے کلیئر کریں کہ یہ جو ورڈز ہوتے ہیں ماڈریشن میں، کسی کو لیبل نہ کریں اور نہ ہی ان ورڈز کے پیچھے جائیے، کیونکہ اس دور میں یا ہر دور میں الفاظ کے معنی بہت فرق سمجھے جاتے ہیں۔ تو اب جو آپ کا سوال تھا، وانس یو انڈرسٹینڈ کہ ماڈریشن کیا ہے، ایکسٹریمز کیا ہیں دو، تو اب آ جائیے سینس آف بلانگ۔ ہاں، ہر شخص کی بیسک نیڈ ہے، لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جو لوگ غلط جتنا کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اتنا انکلوسیو ہوتے ہیں، انکلوژن چاہتے ہیں، برائی میں کہتے ہیں بڑے دوست بنتے ہیں، اور آپ کے سامنے کئی دنیا کے ایسے رواج ہیں اور رسم و رواج ہیں اور دین بھی ایسے ہیں، مذہب ایسے ہیں، دین تو نہیں کہوں گا، مذہب ایسے ہیں جہاں پہ بہت پیار محبت ہے، لوگ صرف اس پیار محبت کے چکر میں اس مذہب میں شامل ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اسلام کے اندر بھی یہ پیار محبت شامل تھا۔ آج آپ کو کمپیریزن میں نظر آتا ہے کہ اسلامی لوگ سخت ہیں، جبکہ اگر آپ سورس پہ چلے جائیں تو 1400 سال پہلے آپ کو پتا چلے گا کہ مدینہ میں کتنا پیار تھا، کتنی انسانیت تھی، جبکہ وہ دنیا میں ڈارک ایج تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی مذہبوں نے یہ پیار محبت ہم سے سیکھا ہے۔ جب مدینہ میں لوگ آتے تھے، مسجد نبوی میں آتے تھے، اور جس طریقے سے لوگوں کو ویلکم کیا جاتا تھا، جس طریقے سے مہمانداری کی جاتی تھی، جس طریقے سے پیار محبت کیا جاتا تھا، لوگ دل وہیں سے ہار جاتے۔ وہ اب ہم وہ رہے نہیں۔ تو اس لیے، کیونکہ آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہم آج کا مسلمان دیکھ رہے ہیں، ہم آج کا نان مسلم دیکھ رہے ہیں، اور ہم جب کمپیئر کرتے ہیں تو اکثر اوقات ہمیں آج کا نان مسلم دنیا کے ویلیوز میں اچھا نظر آتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ بہت غلطیاں مسلمان کر رہا ہے، اسلام میں غلطی نہیں ہے۔ تو خدایا کہیں اسلام کے بارے میں غلط پرسیپشن نہ بنائیے گا کہ یہ جو کیونکہ مسلمان ایسا میں نے دیکھا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو شاید اسلام ایسا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آج کے مسلمان میں ہر برائی ہو سکتی ہے، لیکن اسلام میں برائی نہیں ہے۔ تو پہلے جب اسلام کے پیمانے کو دیکھ لیں گے تو پھر دیکھیں آج کا مسلمان اس پیمانے میں کھڑا کدھر ہے۔ تو کہیں آپ مسلمان کی بجائے اسلام کو نہ برا سمجھیں۔ یہ پہلے سوال کا یہ مکمل جواب ہے۔